کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹی جو اپنے گھر کی خوشیوں کا خواب دیکھ کر شادی کے بندھن میں بندھی، آخرکار اپنی زندگی کے آخری لمحات اسپتال کے بیڈ پر گزار، ایک ایسی بیٹی جس کے خواب، خواہشیں اور امیدیں سسرال کے ظلم کے بوجھ تلے دم توڑ گئی۔ یہ کہانی انیکا کی ہے، لاہور کی ایک بیٹی جسے محبت کے گھر نے قبر کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یہ کہانی ایک ایسے جرم کی ہے جس نے انسانیت کو شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ انیکا کی موت کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک بھیانک سازش کا نتیجہ تھا۔ ملزمان نے ایسے انکشافات کیے ہیں جو آپ کے دل کو دہلا کر رکھ دیں گے۔ قتل کی سازش کیسے ہوئی، کون کون شامل تھا، کیا ہم انیکا کے لیے انصاف کی آواز بلند کر سکتے ہیں، یا یہ واقعہ بھی زارا قتل کیس کی طرح ماضی کا ایک اور داغ بن کر رہ جائے؟ آئیے جانتے ہیں اس اندوناک کہانی کی تفصیلات۔ یہ واقعہ لاہور کے علاقے مغل پورہ میں پیش آیا ہے۔ انیکا ایک زندہ دل، خوبصورت خوابوں کی مالک لڑکی، جس کی 4 سال قبل شادی جنید غلام فرید نامی ایک شخص سے ہوتی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں شاید سب کچھ بہتر تھا، بہت اچھا تھا، مگر پھر دھیرے دھیرے انیکا کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہوتی گئی۔ انیکا کے والد شیخ شوکت جاوید کے مطابق شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی بیٹی کو سسرال والوں کے تشدد اور جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ جھگڑے معمول کا حصہ بن کر رہ گئے تھے اور انیکا ہر روز نئی اذیت سہنے لگی۔ وہ گھر جو اس کا تحفظ ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے ایک قید خانہ بن کر رہ گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے انیکا کو مبینہ طور پر اتنا شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ موت کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ اسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم کروا کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انیکا کے والد کی درخواست اور پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو نہ صرف انسانی حقوق بلکہ ہماری اجتماعی اخلاقیات پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا گیا ہے۔ ملزم جنید، جس نے انیکا کی زندگی کا ساتھی ہونے کا وعدہ کیا تھا، ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اس نے نہ صرف اس وعدے کو توڑا بلکہ ظلم کی تمام حدیں پار کر دی کہ اس کو قبر تک پہنچا دیا۔ جنید نے اپنی بیوی کو بیلٹ اور پائپ سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ تصور کریں، ایک معصوم سی عورت، صنف نازک، جو اپنے شوہر کی محبت اور تحفظ کی حقدار تھی، اسے بیلٹ کے وار کر کر کے پائپ کے گھاؤ سہنے پڑے۔ یہ وہ ظلم ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے۔ انیکا کی چیخیں، اس کے زخم اور اس کا درد کسی کو نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ لمحہ جب اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اس کا دل دھڑکنا بند ہونے لگا، یہ سب کیا ہمیں بطور معاشرہ آئینہ دکھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انیکا جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی دوست تھی، وہ اپنی ذات میں ایک مکمل انسان تھی۔ اس کی زندگی کا یہ انجام آخر کیوں ہوا؟ بہت سارے سوالات انیکا کی موت نے کھڑے کر کے رکھ دیے۔ اس پر بیلٹ کے وار کیے گئے، پائپ سے زخمی کیا گیا، اور جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال پہنچی تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سوچیں، کیا یہ وہ محبت ہے جس کا وعدہ شادی کے بندھن میں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ وہ عزت ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے؟ انیکا کی زندگی کا یہ المناک انجام ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں کب تک ظلم اور گھریلو تشدد کا نشان بنتی رہیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ تحقیقات انیکا کے والدین کو انصاف دلوا سکیں گی؟ کیا انیکا کی موت بھی زارا قتل کیس کی طرح ایک ایسا المیہ بن جائے گی جس پر میڈیا شور تو مچائے گا، ہم بات تو کریں گے، مگر عدالتی نظام خاموش کھڑا نظر آئے گا؟ ہماری خاموشی، ہمارا نظام اور ہمارا معاشرہ ان مظالم کو کب تک برداشت کرتا رہے گا؟ کیا ہم انیکا کے والدین کے غم کو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ والد جو اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر رخصت کرتا ہے، اس کی لاش کو کفن میں لپیٹ کر کیسے مجبور ہو کر قبر میں اتارتا ہوگا؟ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی شدہ خواتین کی زندگیاں آخر کیوں اتنی غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں؟ اور پھر اسلامی معاشرہ، کیا انیکا کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے شوہر اور سسرال کے ظلم کے خلاف خاموش رہی؟ انیکا کی کہانی ہمیں زارا قتل کیس کی یاد دلاتی ہے، جب ڈسکا میں 30 سالہ زارا سگی خالہ اور خالہ زاد بیٹیوں سمیت سسرالیوں کے ہاتھوں قتل کروا دی جاتی ہے۔ زارا قتل کیس میں گرفتار مقتولہ کی ساس سغرا بی بی نے دوران تفتیش فرسودہ الزامات عائد کیے تھے کہ مقتولہ اس کے بیٹے کو قابو کرنے کے لیے جادو ٹونا کرواتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ مقتولہ زارا 7 ماہ کی حاملہ تھی اور ملزمہ سغرا اس کی والدہ کی سگی بہن تھی، سگی خالہ تھی وہ،
जबकि उसकी नंद यास्मीन को रिश्तेदार नवीद ने उकसाया था। मुलजिमान ने ज़ारा का गला घोटने के बाद जिस्म के टुकड़े करने के बाद बाकियात को मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिया था। दोनों वाक़यात में बेगुनाह ख़वातीन को उनके अपने घर वालों के हाथों अपनी जान गंवाना पड़ी। हम कब तक इस जुल्म के खिलाफ खामोश रहेंगे? कब तक हमारी बहनें, हमारी बेटियां और माँ इस जुल्म का शिकार होती रहेंगी? अनीका और ज़ारा की मौत एक वार्निंग है, एक अलार्म है कि हम बहैसियत मुआशरा कहाँ खड़े हैं। यह जुल्म का एक और वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म है जो हमारे इज्तिमाई शऊर पर लगा है। अगर आज हमने आवाज़ ना उठाई तो कल किसी और अनीका की चीखें हमें गूंजती सुनाई देंगी और ऐसे ही हम बैठे बात कर रहे होंगे। ये वक्त है कि हम आवाज़ बुलंद करें। ये वक्त है कि हम अनीका और ज़ारा जैसे हज़ारों मज़लूम ख़वातीन के लिए इंसाफ की सदा बुलंद करें। आपकी खामोशी किसी की ज़िंदगी छीन सकती है। अपनी आवाज़ उठाएं और इन मज़लूमों के लिए इंसाफ का मुतालबा करें। अगली बार एक और केस के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।